مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ عمران اشرف جو ہے وہ اتنے اچھے ایکٹر ہیں لیکن اپنے پروگرام کے اندر وہ اتنی زیادہ اوور ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں. مطلب ایٹ ٹائمز جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں ان میں کچھ نہیں رکھا. آپ جب اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بہترین چنے گا. سحر ہاشمی جو ہیں وہ پروگرام میں زار و قطار ہونے لگے. عمرہ مہرا جو ہیں وہ بہت سارے پروگرامز میں آتی ہیں اور ان سے کچھ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جواب دیتے دیتے وہ زار و قطار ہونا شروع کر دیتی ہیں. السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. عمران اشرف جو ہے وہ بھولا سے ان کو شہرت ملی، بڑی انہوں نے اسٹرگل کی شروع میں، اور بس وہ شہرت ملنی تھی. اس کے بعد جو ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے چند جو بڑے نام ہیں ایکٹرز کی، اگر میں بات کروں میل ایکٹرز کی، تو ان میں سے ان کا بھی ایک نام ہے. تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گی عمران اشرف کے شو کی، جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سارے جتنے بھی اچھے ایکٹرز ہیں، ویل نون فیسز ہیں، وہ اس میں اپیئر ہوتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے سحر ہاشمی، ان کو انہوں نے مدعو کیا تھا. اب وہ ایک انتہائی فنی سین تھا، بیکاز سحر جو ہے بیچاری بیٹھی ہوئی تھی. مجھے دکھ اس وجہ سے آ رہا ہے، بیچاری میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو دل لگی ہوتی ہے اور محبت میں جو لوگ بیچارے ناکام ہوتے ہیں، ان کو وہ ایک کرب میں رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ محبت حاصل نہیں ہوتی. جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں لوگ، تو وہ بیچارے ان کو سکون نہیں ملتا. تو ایسا ہی کچھ میرے خیال سے سحر ہاشمی کے ساتھ بھی ہوگا. اور میرے خیال سے پہلی محبت ہی کہتے ہیں، پہلی محبت جو ہے وہ کبھی آپ نہیں بھول سکتے. لیکن انسان کو کہا جاتا ہے کہ زندگی میں 3 دفعہ محبتیں ہوتی ہیں، اور جو تیسری محبت ہوتی ہے وہ اصل محبت ہوتی ہے. کیونکہ جب تک آپ جو ہے آپ میچور بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے محبت کر رہے ہیں اور آپ کو محبت نبھانی بھی آتی ہے. عمران اشرف نے بڑے عجیب و غریب انداز میں پوچھا، جو کہ بہت ہی مجھے برا لگا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پہ بندہ روئے یا ہنسے، کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا کوئی کیسے دل توڑ سکتا ہے، اور کیا واقعی آپ نے بھی محبت کی ہے؟ کون ہے وہ بدبخت جس نے اتنی خوبصورت لڑکی کا دل توڑا، اتنے خوبصورت چہرے کا جو ہے دل توڑا؟ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے خوبصورت چہرے کو دکھ کیسے دے سکتا ہے؟ آنیسٹلی مجھے الٹی آ رہی تھی. عمران اشرف نے بڑی کوشش کی کہ وہ دوسروں کو رلا دیں، لیکن رلانے والا کام تو وہ نہیں کر سکے. آئی ایم شور کہ سب اس پہ ہنس رہے ہوں گے. لیکن بیچاری سحر جو ہیں وہ کافی تکلیف میں نظر آئیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ بس جب میں کالج میں گئی اسکول کے بعد، تو میں نے لڑکوں کو دیکھا پہلی دفعہ. مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ لڑکی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، کون سی مخلوق ہے. تو وہاں پہ ایک لڑکا مجھے اچھا لگا، پھر سم ہاؤ میں نے اس سے بات کرنی شروع کی، اور اس طرح سے جو ہے ان کو محبت ہو گئی. اور پھر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ لڑکا سحر ہاشمی کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں سحر نے بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے اوئے ہوئے 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 کیسے کوئی اتنی خوبصورت لڑکی کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور فلانا اور ڈھمکانا، اور وہ جس انداز میں آ کے بیٹھے، او مائی گاڈ. اور آنیسٹلی یار پلیز، مطلب ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلتا ہے، لیکن اتنی اوور ایکٹنگ ٹو مچ ہو گیا تھا، برداشت سے باہر ہو گیا تھا. وہ بیچاری تو غم میں تھی کیونکہ اس کی تو پہلی محبت تھی، اور ابھی تک محبت قائم تھی، تبھی وہ اتنی ایموشنل ہوئی. خیر، دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے. اور یہ جو بار بار عمران اشرف کہہ رہے تھے اتنی خوبصورت لڑکی کا، اتنی خوبصورت لڑکیوں کا، میں اس بات سے اگری نہیں بھی کرتی ہوں اور کرتی بھی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زندگی، چاہے جتنی بھی خوبصورت لڑکی ہو، دل ٹوٹ سکتا ہے، اس کو ریجیکشن بھی مل سکتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری خوبصورت ترین ایسی خواتین ہیں، انکلوڈنگ ایشوریہ رائے، جنہیں اگر یہ کہا جائے کہ واقعی اللہ نے فرصت سے بنایا تو غلط نہیں ہوگا. ان کو تک ریجیکشن ملی، ان کا بھی دل ٹوٹا، تو یہ تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ عمران اشرف نے پھر اسی طرح کی بات کی نمرہ مہرا سے. نمرہ مہرا اٹ واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ اپیئر ہوئی ہیں، اور ان سے جب یہ خاص بن گیا ہے نا کہ دل لگی والے کویشچنس پوچھنے ہیں، تو جب بھی پوچھے جاتے ہیں وہ رو پڑتی ہیں زاروں قطار. اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا. ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کسی سے محبت ہوئی ہے، آپ نے کسی کا انتظار کیا ہے؟ تو نمرہ مہرا نے کہا انتظار تو کیا ہے. تو پوچھا گیا کہ بھئی کون تھا، کس کا انتظار کیا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں بتانا نہیں چاہتی. تو عمران اشرف نے پوچھا کہ بتانا کیوں نہیں چاہتی؟ لوگ آپ کی اتنی پذیرائی کرتے ہیں، آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے، اینڈ یو شوڈ لیٹ دیم نو کہ واٹس دا اسٹوری. بٹ میں نہیں سمجھتی کہ بھئی آپ جتنے بڑے اسٹار ہوں، آپ کی پرسنل لائف جو ہے آپ کی مرضی، آپ کسی کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے. اینڈ پیپل جسٹ میک فن آؤٹ آف اٹ. سو اٹس بیٹر کہ آپ
اپنی پرسنل باتیں نہ بولیں. خیر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی پرسنل باتیں کر دیتے ہیں, تو نمرا بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی, بٹ ہی کیپٹ آن انسسٹنگ اینڈ دین فائنلی شی سیڈ کہ بتایا نہیں انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کو یہ بتا کے کہ وہ کون ہے, میں نہیں چاہتی کہ اس کو غرور ہو اس بات کا. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نہیں چاہتی کہ وہ خوش ہو جائے, تو اس پہ انہوں نے کہا بہت غم سے کہ نہیں, میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش ہو, میں چاہتی ہوں اس کو کبھی خوشی نہ ملے. اور مجھے لٹرلی گوز بمس آ گئے. لوگوں کے لیے بڑی مذاق کی بات ہوتی ہے, بڑی چھوٹی معمولی سی بات ہوتی ہے, بٹ یہ معمولی بات نہیں ہے. جب آپ کا کسی سے دل لگ جائے, آپ کو محبت ہو جائے, فیلنگز ہوتی ہیں. چاہے وہ آپ کو کسی مرد سے ہو محبت, کسی عورت کو, یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو جس سے آپ کی اٹیچمنٹ ہو جائے. اٹیچمنٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ڈٹیچمنٹ ایزی نہیں ہوتی جب آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور اسپیشلی جب اس طرح کی اٹیچمنٹ ہوتی ہیں تب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا سوچتے ہیں. تو بہت زیادہ وہ اپسیٹ ہوئی اس بات پہ, اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کو کسی قسم کی خوشی ملے, اور وہ زاروں قطار جو ہے رو پڑی. اینڈ آئی فیلٹ ریئلی بیڈ کہ یار دیکھو, لوگوں کو بڑا نظر آتا ہے نا کہ دے آر ریئلی ہیپی, دے ہیو فیم, دیئر لائف از سو گلیمرس, بٹ آئی تھنک جو دکھتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا. اور اسی طرح یہاں پہ میں بات کروں گی صبا قمر کی, کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شوبز والیاں, ان کی لو لائف ٹھیک نہیں ہوتی, دے ڈونٹ چوز دا رائٹ پارٹنر. ایسا نہیں ہے. ہر دوسرے گھر میں دیکھیں کسی نہ کسی کی ڈیورس ہوئی ہوئی ہے, سپریشن ہوئی ہوئی ہے, پیپل آر ناٹ ہیپلی میرڈ, دے آر ناٹ ہیپی ان دیئر میرجز. شوبز کے لوگوں کی کوئی بھی بات ہوتی ہے بس وہ زینت بن جاتی ہے خبروں کی اندر, لوگ ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی کچھ جو ہے صبا قمر کے ساتھ ہوا, اور ایک دفعہ انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی میں نے کسی سے محبت کی, اس نے 7 سال میرے ساتھ گزارے, اور اس کے بعد جب شادی کی بات آئی تو اس کے گھر والوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. جو بیسکلی مرد کرتے ہیں نا, ڈیٹ کرنے کے بعد وہ یہ کرتے ہیں. ہم نے اتنے کیسز ایسے دیکھے ہیں ارد گرد بھی, اور ہم سنتے بھی ہیں کہ دے ڈیٹ, اور اس کے بعد جب شادی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی گھر والے نہیں مانے. یہ تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایسی چیز بن گئی ہے, ہر دوسرا یہی بہانہ بناتا ہے. تو لڑکیوں کو سمجھ ہونی چاہیے, کسی نے آپ سے شادی کرنی ہے نا, وہ رشتہ بھیجے گا, سمپل از دیٹ. آپ سے جو مخلص ہوگا, جو شادی کرنا چاہے گا, وہ چکر بازیاں نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو کوئی پسند کرتا ہے, وہ سیدھا سیدھا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, وہ چکر بازی نہیں کرتا. تو صبا قمر کی بات ہو رہی تھی, ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اور وہ بہت بہت زیادہ رو رہی تھیں. اور میں پرسنلی صبا اور میرے کچھ میوچل فرینڈس بھی ہیں, تو ان سے بھی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی تھیں, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ شی واز ڈیپلی میڈلی ان لو. خیر ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور صبا کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جب مجھ کو ڈیٹ کر رہے تھے تب گھر والوں کو مسئلہ نہیں تھا, تب نہیں سوچا تھا کہ میرا لائف اسٹائل ایسا ہے, میں بولڈ ہوں, میں ٹی وی میں آتی ہوں, یا ایکس وائی زیڈ. نہیں سوچتے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی عورت ذات ہے اور یہ محبت کرتی ہے, تو شادی کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق بھی چلے گی, ہے نا. تو شوبز والی جو خواتین ہیں وہ بھی تو بیچاری انسان ہیں, اور زیادہ تر ایسی ہیں جن کی بڑی نارمل سی لائف ہے. ایسا نہیں ہے جیسا لوگ سمجھتے ہیں. کچھ ہیں جن کی وجہ سے فیلڈ بدنام ہے, شاید اب میں اس میں کسی کا نام کیا لوں, لیکن یہ ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آج کل پھر وہی والی بات کہ ہر دوسرے گھر کی بچی جو ہے ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں پہلے جھانکیں, اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو جج کریں. کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایکٹریسز کو برا بولیں, بلکہ ہر دوسرے گھر میں آپ کی فیملی میں بھی بچیاں ہوں گی جو ٹک ٹاک پر ہوں گی, ڈانس کر رہی ہوں گی, اور سب کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بہت خراب ہو گیا. خیر جاتے جاتے میں یہی کہوں گی کہ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے, اور دعا کرنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ آپ کو محبت و دل لگی ہو تو وہ آپ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے, وہ بہترین کرنے والا ہے. اگر وہ آپ کو کسی سے جدا کر رہا ہے, اور آپ کی اگر کسی سے سپریشن ہو رہی ہے, یا کوئی آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے, تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے, اور وہ آپ کو بہت ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں شکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے یہ چیز چھین لی تھی. اگر اللہ نہیں چھینتا اس وقت, تو یہ سب کچھ جو آج میرے پاس ہے یہ مجھے کیسے ملتا. آنیسٹلی یہ ایسا ہی ہوتا ہے. سو ٹرسٹ اللہ اینڈ ہز پلانس. تو یہ تھی کچھ خبریں شوبز کی دنیا سے. مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.